بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ویورز، السلام علیکم. آپ سبھی کا استقبال ہے ہمارے پروگرام انوائرمنٹ اینڈ اسلام میں. ناظرین، اگر بات کریں اسلام کی تو اسلام نے جہاں پر ہمیں ہیومن رائٹس کی بات کی ہے، وومن امپاورمنٹ کی بات کی ہے، وومن رائٹس کی بات کی ہے، فیملی، فرینڈز، ریلیٹیوز کی بات کی ہے، ان کے رائٹس کے بارے میں بات کی ہے، تو وہیں پر اسلام نے بے زبان جانوروں کی رائٹس کے بارے میں بھی بات کی ہے. جی ہاں ناظرین، اسلام نے اینیمل رائٹس کی بھی بات کی ہے. اور اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا فیضان حیدر جوادی صاحب. مولانا صاحب، السلام علیکم. علیکم السلام. جیسے کہ ہم نے ہمارے ناظرین کو بتایا کہ جو اسلام ہے وہ اینیمل رائٹس کے بارے میں بھی بات کرتا ہے، تو آپ ہمیں بتائیے کہ اسلام میں اینیملز کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ کیسے برتاؤ کے لیے کہا گیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، اسلام جو ہے وہ ہر طریقے کے جو جانور ہیں ان سے بھی بہت ہی پولائٹ طریقے سے، کہ یعنی انسان کو ان کے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہیے، ان کے ساتھ زبردستی نہیں کرنا چاہیے، ان کو اذیت نہیں دینا چاہیے. اس طریقے کے پیغام اسلام میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. اور ایک روایت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ابتدا میں، تاکہ آپ سیویرٹی دیکھیں کہ کتنا زیادہ اسلام جو ہے اس مسئلے کو سیریس لیتا ہے اور کتنا زیادہ حساس ہے حیوانات کی بہتری کے لیے یا اس کی صحیح و سلامتی کے لیے. جی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رات تھوڑا سا ڈھل جائے تو آپ اپنے گھروں سے باہر مت نکلیے. کیوں؟ اس وجہ سے کیونکہ اس وقت اللہ جو ہے وہ کچھ ایسے حشرات ہوتے ہیں، کچھ ایسے جانور ہوتے ہیں، بہت چھوٹے ہوتے ہیں، جو انسان کو رات کے اندھیرے میں ممکن ہے کہ نہ دکھیں اور وہ اس کے قدم کے نیچے دب کر کے مر جائیں. یعنی اس حد تک سینسٹیو ہے کہ آپ اپنے گھروں میں رہیے. اگر آپ لیٹ ہو گئے ہیں کہ آپ رات میں، خاص طور پہ ابھی شہروں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، لیکن جہاں پر گاؤں دیہات ہیں، جہاں پر ابھی بھی کچی سڑکیں ہیں، وہاں پر کہ جہاں پر جو ہے اس طریقے کے حشرات، اس طریقے کے چھوٹے چھوٹے جو جانور ہوتے ہیں چیٹیوں کی طرح کے، جن کو ممکن ہے کہ ہم نیکر آئی سے رات میں اندھیرے میں نہیں دیکھ پائیں، اس طریقے کے جانور نکلتے ہیں تو آپ کے پیروں کے نیچے آ کے دب کر کے کچل جائیں. لہٰذا آپ گھروں میں رہیے تاکہ اس جانور کا اور اس طریقے کے جو جانور ہوتے ہیں وہ محفوظ رہیں. تو اب آپ امیجن کریں کہ وہ چھوٹے چھوٹے حشرات جن کو ہم نوٹس بھی نہیں کرتے ہیں، ان کو اور ان کے حقوق کے بارے میں بھی اسلام بہت زیادہ سینسٹیو ہے. جیسے کہ آپ نے بتایا کہ اسلام کس طرح سے اینیملز کے لیے سینسٹیو ہے، تو آپ ہمیں بتائیے کہ بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو شوقیہ ہنٹنگ کرتے ہیں، ان کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ پیغمبر نے بہت صراحتاً ایسے لوگوں کو منع کیا ہے کہ جو لوگ اپنے شوق کے لیے اور اپنے مزے کے لیے جو لوگ ہنٹنگ کرتے ہیں، بالکل بھی ایسی چیز کے لیے اجازت نہیں دی گئی ہے. ابن عباس سے روایت ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ کسی بھی حالت میں کسی بھی جانور کو قتل کرنا یا اس کو ہنٹ کرنا جائز نہیں ہے، مگر یہ کہ وہ جانور آپ کو اذیت پہنچانے والا ہو. مثلا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایسے جانور ہوتے ہیں جو آپ کو پریشان کرنے والے جانور ہوتے ہیں، تو صرف ایسے جانوروں کو ہنٹ کرنے کی اجازت دی گئی ہے. وَإِلَّا آپ مزے میں، جیسے آج کل ہوتا ہے کہ شکار کھیلنے جا رہے ہیں، تو بالکل بھی اجازت نہیں دی گئی ہے کہ آپ جا کر کے کسی ایسے جانور کو کہ جس نے آپ کا کچھ نہیں بگاڑا ہے، آپ اس کو اذیت پہنچائیں. یہاں تک کہ ایک روایت میں نے دیکھا کہ جس میں یہ اشارہ کیا گیا کہ اگر یہاں تک ایک چھوٹی سی چڑیا، اس چھوٹی سی چڑیا کو بھی اگر آپ نے بلا وجہ مار دیا ہے تو اس صورت میں قیامت کے دن آپ سے سوال ہوگا اس چڑیا نے آپ کا کیا بگاڑا تھا. فن جسے کہا جائے کہ ہم نے، ایسے ہوتا ہے کہ جو کچھ شرارتی بچے ہوتے ہیں یا کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مزے کے لیے خالی اذیت پہنچاتے ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ اگر یہ جانور مر جاتا ہے تو قیامت کے دن ایسے جانوروں کے بدلے میں بھی اس انسان سے سوال کیا جائے گا کہ آپ نے اس بے زبان جانور کو کیوں مارا. اور جیسے کہ آپ نے بات کی جو جانور ہمیں اذیت پہنچاتے ہیں، جیسے کہ ماسکیٹوز وغیرہ ہے، تو کیا انہیں ہم مار سکتے ہیں؟ ہاں، جو موذی ہیں، جو اذیت پہنچانے والے جانور ہیں، ان کو مارا جا سکتا ہے. اب وہ ممکن ہے چھوٹے ہوں، ممکن ہے بڑے ہوں. ممکن ہے کہ آج کل جیسے اکثر دیکھنے کو ملتا ہے کہ کوئی جنگلی جانور جو جنگل سے نکل کے شہر میں آ گیا ہے، کبھی کسی کے گھر میں چلا جاتا ہے، کبھی کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، کبھی کسی کو چوٹ پہنچاتا ہے،
تو ایسے جانوروں کو مارا جا سکتا ہے. وإلا اگر کوئی جانور آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا رہا ہے تو آپ اس کو مار نہیں سکتے. اور ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے جو اینیمل ہسبینڈری کرتے ہیں, جو کہ اینیمل جو ڈومیسٹیکیٹڈ اینیملز ہوتے ہیں ان سے بینیفٹ حاصل کرتے ہیں, تو ایسے میں وہ کس طرح سے جانوروں کا خیال رکھ سکتے ہیں؟ یہ بہت ہی حساس مسئلہ ہے. جو لوگ اینیمل ہسبینڈری کرتے ہیں یا فارم ہاؤسز جن کے پاس ہیں, مرغ کے ہیں یا بھیڑ بکری گائے اس طریقے کی چیزوں کو جو پالتے ہیں, ان کو بہت ہی زیادہ ہوشیار رہنا چاہیے اس حوالے سے کہ خدا نخواستہ کسی جانور کے اوپر ظلم نہ ہو رہا ہو. یعنی اگر آپ نے ان جانوروں کو اپنے گرفت میں رکھا ہے, اپنے کنٹرول میں رکھا ہے, تو ان کے کھانے پینے کا, ان کے رہنے کا, ان کی خیال رکھنے کا بہت زیادہ ان کو یعنی ان کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اگر آپ یہ نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ ان کو آزاد کر دیجئے. جیسے کہ اس کے لیے میں آپ کو اشارہ کرنا چاہوں گا کہ جب مولا کائنات 19 رمضان کو اپنے گھر سے نکل رہے ہیں اور آپ کے گھر میں مرغابیاں پلی ہوئی ہیں, آپ کے دامن کو روک رہی ہیں مولا کو جانے سے, تو امام نے وصیت کی, کہا کہ اگر ان مرغابیوں کا خیال رکھنا, اگر تم ان کا خیال نہیں رکھ سکتے تو انہیں آزاد کر دینا, یہ اپنا چارہ پانی خود ڈھونڈ لیں گے. اسی طریقے سے جو لوگ فارم ہاؤسز چلاتے ہیں, جو لوگ اینیمل ہسبینڈری کرتے ہیں, ان کے لیے بھی یہ چیزیں تمام شرطیں ضروری ہیں کہ وہ ان شرطوں کو پورا کریں, اور جو ان جانوروں کا حق ہے جس طریقے سے رہنے کا, وہ تمام کنڈیشنز کو فلفل کریں. ادروائز آپ ممکن ہے کہ ایک اچھا کام کرنے جائیں کہ بے سہارا جانوروں کو سہارا دے رہے ہیں, لیکن خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ ہم ان بے سہارا جانوروں کے اوپر اس سے زیادہ ظلم کرنے لگیں. یہاں تک کہ ایک روایت میں دیکھا کہ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک خاتون ہے جس کو قیامت کے دن یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اس کو ہاتھ پیر باندھا گیا ہے, اور اس کو ایک بلی ہے جو گھوم گھوم کے جاتی ہے, کبھی ہاتھ میں کاٹتی ہے, کبھی اس کے پیر میں کاٹ رہی ہے. تو سوال ہوا کہ پیغمبر نے پوچھا کہ یہ اس کو ایسا عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو کہا گیا کہ اس عورت نے, اس خاتون نے اس بلی کو اپنے گھر میں ایز اے پیٹ رکھا تھا, لیکن اس کو باندھ کے رکھا تھا, اور اس کو نہ کھانے کو دیتی تھی, نہ پینے کو دیتی تھی, نہ اس کا خیال رکھتی تھی, اور اس کو اذیت پہنچاتی تھی. آپ امیجن کریں کہ کتنا حساس ہے کہ ایک بے زبان جانور ہے, لیکن آپ کو حق نہیں ہے کہ اس کو اذیت پہنچائیں, اس کو تکلیف دیں. میرا سوال اسی متعلق ہے آپ سے دوسرا کہ جو ہم پیٹ اینیملز رکھتے ہیں, جیسے کہ آپ نے پہلے ہی ہمیں بتایا, تو اس کے علاوہ کون سی پیٹ اینیملز جائز ہیں جنہیں ہم رکھ سکتے ہیں ایز اے پیٹ, اور کون سی مطلب جائز نہیں ہیں؟ بہت سارے پیٹ اینیملز جو ہے مستحب ہے کہ رکھنا چاہیے, جس میں سے مرغی ہے. مرغی کے بارے میں کہا گیا کہ گھر میں وہ ہونے چاہیے, اس سے جو ہے وہ بری شے گھر میں نہیں آتی ہے, رزق آتا ہے. اس کے علاوہ بکری اور بھیڑ ہے, اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس طریقے کے جانوروں کو گھر میں رکھنا چاہیے. بہت سارے ایسے جانور ہیں جو مکروہ ہیں, کیونکہ ان سے گھر کے اندر نظافت کا مسئلہ ہوتا ہے, جیسے خرگوش ہے, جیسے بلی ہے. پالنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن چونکہ اس کا اگر ایک بال بھی آپ کے لباس پہ رہ گیا تو پھر آپ کی نماز جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. لہٰذا اس طریقے کے جانور سے کو جو ہے فش وغیرہ بھی پالتے ہیں, فش وغیرہ بھی رکھ سکتے ہیں. کوئی بھی جانور, دیکھیے جانور پالنے سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ اس کا خیال رکھیں. ایون میں ایک چیز بتا دوں کہ جو کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے گھروں میں ڈاگز رکھتے ہیں, کتے پالتے ہیں. تو کتے پالنا بھی جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن گھر کے باہر ایز اے واچ ڈاگ, ایز اے واچ ڈاگ آپ ایز اے واچ ڈاگ انہیں رکھ سکتے ہیں, لیکن گھر کے اندر نہیں لا سکتے ہیں. تو یہاں پر جہاں ہم ایک سوسائٹی میں اور ایک فلیٹ سسٹم میں رہتے ہیں, تو یہاں پہ ٹیکنیکلی یہ پاسبل نہیں ہے, لیکن جو بڑے ولاز میں یا فارم ہاؤسز جن کے پاس ہیں, وہ اگر وہاں پالنا چاہیں اپنی حفاظت کے لیے تو کوئی حرج نہیں ہے, وہ واچ ڈاگس بھی رکھ سکتے ہیں. کیونکہ بہت دفعہ ایسا جاتا ہے کہ جیسے کہ ہم کتے کو نجس مانتے ہیں, تو کیا ایسے میں جو لوگ ہیں جو ان کو اذیت پہنچاتے ہیں جسٹ بیکاز اللہ نے نجس بولا ہے تو اذیت دیتے ہیں, تو ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ قطعاً اجازت نہیں ہے ایسا, کہ کیونکہ اللہ کی مخلوق ہے وہ. جب اللہ کی مخلوق ہے تو ہم کسی بھی یعنی حیوان تو چھوڑیے, ہم درخت کو بھی بلا وجہ نہیں کاٹ سکتے ہیں. تو پھر یہ تو حیوان ہے, یہ فیل کرتے ہیں, یہ محسوس کرتے ہیں, ان کو چوٹ لگتی ہے, ان کے احساس رکھتے ہیں. تو پھر
ان جانوروں کو تو قطعاً بھی اجازت نہیں دیتا کہ ہمیں انہیں کسی طریقے کا انہیں کوئی تکلیف یا نقصان پہنچائے. اچھا، آپ سے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایسے اینیملز جن کی اسکن کا استعمال ہوتا ہے والیٹس، پرس، جیکٹس وغیرہ بنانے کے لیے، تو کیا ان کا جائز کرنا اسلام میں اجازت ہے؟ اگر دیکھیے 2 چیزیں یہاں پر بہت ہی میں چاہوں گا کہ اس کو بیان کروں. جی. ایک طرف یہ ہے کہ کیا جانوروں کو ذبح کیا جا سکتا ہے یا نہیں ذبح کیا، یعنی کاٹا جا سکتا ہے یا کاٹا نہیں جا سکتا ہے. تو جانوروں کو کاٹنے کی اجازت دی گئی ہے. مثلا ہمارے یہاں جیسے چکن ہے یا جیسے گوٹ ہے یا شیپ ہے یا بھیڑ ہے، ان کو ذبح کرنے کی اجازت دی گئی ہے. تو ان سے بنے ہوئے جو لباس ہیں، جو لیدر ہوتا ہے، اس کو بھی یوز کرنے کی پرمیشن دی گئی ہے. اس میں شرط صرف یہ ہے کہ صرف ایسے لیدر کا استعمال کرنے کی اجازت دی گئی ہے ایسے جانور کے کہ جس کا جو ذبیحہ ہے وہ شرعی طریقے سے ہوا. یعنی اگر شرعی طریقے سے جانور، حلال گوشت جانور کو ذبح کیا گیا ہے تو اس کے بنے ہوئے لیدر سے ہم والیٹ، جیکٹ، بیلٹ یہ چیزیں استعمال کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. اگر دوسرا کوئی اینیمل ہے، جیسے کہ مارکیٹ میں بہت طریقے کے کروکوڈائل لیدر اور بل لیدر اور نہ جانے کیا کیا لیدر، آپ کو فش لیدر آپ کو ملتا ہے جس کے شوز بنتے ہیں، بیلٹس بنتی ہیں، پرس بنتے ہیں. تو اگر اس طریقے کی چیزیں ہیں تو چونکہ یہ مردار کی کیٹیگری میں آتے ہیں اور مردار نجس ہوتا ہے تو نماز کے ٹائم پہ ان کا کیری کرنا مناسب نہیں ہے، نماز باطل ہو جائے گی. ایک چیز. دوسرا یہ کہ گیلا، اگر آپ کا ہاتھ گیلا ہے اور آپ اسے ٹچ کریں گے، جیسے آپ نے شوز لیا ہوا ہے کروکوڈائل لیدر کا، بڑا مضبوط ہے، آئی ڈونٹ نو، تو اگر آپ نے خرید لیا ہے اور آپ کے پیر سویٹ کرتا ہے تو پھر آپ کا پیر نجس ہو جائے گا. But you can use otherwise, but نماز کے دوران کیا؟ نماز کے ٹائم بھی اگر آپ کا پیر سویٹ کرتا ہے تو پھر آپ کا پیر نجس ہو جائے گا، تو پھر آپ کو اس کو پاک کرنا پڑے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ بیلٹ وغیرہ جو ہے وہ آپ اگر ذبیحہ ہے، اسلامی بازار سے خریدا گیا ہے، آپ کو شور ہے کہ یہ جو لیدر ہے وہ جسے کہتے ہیں ذبیحہ شدہ جانور کا ہی ہے، تو آپ یوز کر سکتے ہیں، ایون نماز میں بھی یوز کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ شور نہیں ہیں تو ٹو بی آن دا سیفر سائڈ آپ بیلٹ کو نکال دیں، والیٹ کو نکال دیں، تاکہ جو ہے یہ آپ کے جسم پر نہ رہے. رائٹ. آپ سے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو اینیملس کو کنزمپشن کے لیے یوز نہیں کرتے ہیں، ٹرانسپورٹیشن کے لیے یوز کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے، ٹرانسپورٹیشن کے لیے اینیمل کا استعمال ہمیشہ سے رہا ہے، لیکن ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ان کو آپ ٹریٹ کیسے کر رہے ہیں. خود مولا کائنات کے خطبے میں ملتا ہے، اگر آپ نہج البلاغہ میں دیکھیں، جو میرا خیال ہے ان کے خطوط ہیں، انہوں نے جب یہ اپنے کسی عامل کو خط لکھا اور اس سے کہا کہ جو تمہیں زکوٰۃ میں جانور ملتے ہیں، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے جانوروں کے اوپر ہے، اونٹ پہ ہے، گائے پہ ہے، بھیڑ پر ہے، تو جب تمہیں جانوروں کے اوپر زکوٰۃ ملے تو تم اتنا ہی ان کو چلانا جتنا وہ ایک دن میں چل پائیں. ان کو ہرے بھرے راستوں سے لے کر کے آنا تاکہ وہ راستے میں وہ چرتے ہوئے آئیں. ان کو کسی طریقے کا نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. یعنی اس حد تک جو ہے وہ اسلام سینسٹیو ہے ان تمام مسائل کی طرف کہ کسی بھی طریقے سے کسی جانور کے اوپر ظلم نہیں ہونا چاہیے. ایک جانور کو مثلا دن میں وہ 20 کلومیٹر ٹریول کرنے کی وہ طاقت رکھتا ہے، تو آپ کے اوپر یعنی لازمی ہے کہ آپ 20 کلومیٹر اس کو چلائیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ جانور بیچارہ کچھ بول نہیں سکتا ہے تو آپ جو ہے اس کو گھسیٹ دیجئے 40-50 کلومیٹر اور اس کی جان نکل جائے، یا اتنا ہی بوجھ اس کے اوپر ڈالیں جتنا وہ بوجھ برداشت کر سکتا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اس کی رعایت بہرحال ضروری ہے. I was reading about animal rights، تو اس میں تھا کہ اگر آپ سواری کر رہے ہیں اور کوئی آپ کو شخص مل جاتا ہے تو جانور پہ بیٹھ کر اس سے بات نہ کریں، اتنے ٹائم آپ کھڑے رہ کے بات کریں اینڈ دین یو کنٹینیو کانورزیشن اینڈ دین آپ اس کے اوپر سوار ہوں. مین وائل آپ نہیں سوار ہوں کہ آپ نے اس جانور کو کھڑا بھی کر رکھا ہوا ہے اور آپ گفتگو میں بھی لگے ہوئے ہیں، تو اپنا جو باڈی ویٹ ہے تب تک اس مطلب اتنا اسلام اتنی ڈیٹیل میں بات کرتا ہے اینیمل رائٹس کی. تو ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر جو ہم شیپ اور گوٹ کو جو ذبح کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کو اینیمل کرولٹی جانتے ہیں کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ غلط ہے اور یہ ان کو اذیت پہنچا رہے ہیں ایک طرح سے ہم،
اور کہتے ہیں نئی نئی چیزیں لے کر آتے ہیں کہ اف یو وانٹ ٹو سیکریفائز یور ایگو، سیکریفائز یور اینگر، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو یہ ایک فالس پروپیگنڈا ہے. جی. ورنہ سب سے زیادہ اگر کروئلٹی دیکھنا ہے تو آپ KFC میں جا کے دیکھیے، جہاں پر روزانہ ملینز آف چکنز کٹ جاتے ہیں، جس کے بارے میں کوئی سوال نہیں اٹھتا. اور آپ جتنے بھی دنیا بھر میں 5 اسٹار ہوٹلز ہیں جو کھانے کی جگہ ہیں، وہاں پر سال بھر میں جتنا ہم عید اضحیٰ میں ذبح کرتے ہیں اس سے لاکھوں گنا زیادہ سال بھر میں وہاں پر اینیملز اور جانور کاٹ دیے جاتے ہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو عید الاضحیٰ کے دن جو قربانی کی جاتی ہے وہ اپنی جگہ پر کہ ہمیں اپنے ایگو کو سیکریفائز کرنا چاہیے، ہمیں سیلفشنس کو سیکریفائز کرنا چاہیے. وہ بھی ٹیچ کرتا ہے اسلام ہمیں. ہاں اس کے لیے عید اضحیٰ کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ تھرو آؤٹ دی ایئر کبھی بھی آپ کر سکتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے. یہ جو عید الاضحیٰ ہے، اگر آپ نے اس کو صرف یہ سمجھا جائے کہ یہ اصل میں جو کنفیوژن ہے وہ اس نام سے آ گئی ہے کیونکہ ہمارے یہاں ہندوستان میں اس کو بولا ہے بقرعید. جی. بقرعید کا مطلب ہے بکرے کو کاٹنے والی عید. ایسا نہیں ہے. بیسکلی عید الاضحیٰ جو ہے وہ ایک ایسا ہی عید ہے کہ جس میں اگر آپ دیکھیں گے کہ جو جانور ہم نے ذبح کیا ہے اس کا گوشت کو کس کو دینا ہے. جی. ٹیکنیکلی یہ قربانی ہے کہ ہم نے مال کے ذریعے مال بھی قربان کیا، راہ خدا میں ہم نے مال دیا اور جانور خرید لیا. جانور کو قربان کیا، اب دوبارہ سے ایک طرف ہم نے رضا الہی کے لیے جانور خریدا، دوسری طرف خلق الہی کے لیے ہم نے اس کے گوشت کو، جو لوگ ضرورت مند ہیں جو سال بھر افورڈ نہیں کر سکتے ہیں گوشت کھانا، ہم نے ان کو پہنچا دیا. تو ٹیکنیکلی یہ جانور نہیں ہم کاٹ رہے ہیں کہ خوشی کے لیے کہ خدا کو خدا نخواستہ جانور کو ذبح کرنا بہت پسند ہے، نہیں. ہم کو حکم یہ دیا گیا ہے کہ وہ جو لوگ ضرورت مند لوگ ہیں، جو جن کو سال بھر جو ہے کچھ اچھا کھانے کو نصیب نہیں ہوتا ہے، کم از کم اس بہانے سے ان لوگوں تک جو ہے یہ چیزیں پہنچ جائیں. اللہ کی نعمت ہے تاکہ انسان جو ہے وہ محسوس کرے کہ جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کی تکلیف کو محسوس کرے اور اللہ کے راہ میں جو ہے ان قربانیوں کو پیش کرے. اور جب بات کریں سلاٹر کی تو اسلام نے سلاٹر کیسے کرنا ہے جانوروں کو وہ تک بتایا ہے ہمیں کہ اس میں بھی انہیں اذیت نہ ہو. بالکل. یہاں تک کہ جو ایک خاص طریقہ جو ذبیحہ کے، اس میں ابھی ہمارے یہاں بھی کافی زیادہ ہنگامہ بھی ہوا، حلال طریقہ اور غیر حلال طریقہ. یہ سائنٹیفکلی پروون ہے، وی ڈونٹ ہیو ٹو پروو اٹ. آپ کیونکہ اگر ہم بولیں گے تو ظاہر سی بات ہے بولیں گے کہ آپ اپنی اس چیز کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. آپ ایسا کریں کہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں حلال وے آف سلاٹر کو، تو وہ کسی نان مسلم کے لکھے ہوئے پیپرز یا ریسرچ کو اگر وہ دیکھیں گے تو وہ دیکھیں گے کہ جو طریقہ ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے جانور کو ذبح کرنے میں، اس میں 2 خصوصیت پائی جاتی ہے. ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں اس کی کنڈیشنز ہیں کہ جانور جو ہے وہ جب ذبح کرتے وقت اس کو پانی پلایا جائے، اس کو جو ہے وہ جب آپ جس چاقو سے یا جس چھری سے اس کا گلا ذبح کرنا ہے وہ تیز ہونا چاہیے، کند خنجر سے یا کند چھری سے اس کا ذبح نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے حیوان کو تکلیف ہوتی ہے. دوسری جو فائدہ یہ ہے، یعنی اس کو جو ہے وہ جلدی سے اس کی جو پریشانی ہے وہ دور کی جائے. دوسری چیز جو مد نظر رکھنے والی ہے، جو یہ طریقہ ہے جس میں 4 وینز کٹتی ہیں، جب یہ 4 وینز کٹ جاتی ہیں تو اس کے جانور کے جسم کے اندر جو ایکسس بلڈ ہوتا ہے جسے بدن سے نکل جانا چاہیے، وہ اس طریقے سے ذبح کرنے پر ان کے جسم سے نکل جاتا ہے. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اب جو یہ جانور ہے یہ اس کے اندر بہت ساری جو بیماریاں ہو سکتی ہیں، جو جھٹکے سے جو ذبح کیا جاتا ہے کیونکہ وہ اتنا زیادہ ایک دفعے میں ہوتا ہے کہ وہ جو خون نکلنا چاہیے وہ نکلتا نہیں ہے اور وہ خون جو ہے وہ جانور کے جسم میں ہی رہ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اگر ایسا گوشت کو انسان زیادہ دن تک کھائے گا تو بہت ساری اس کے اندر بیماریاں ہو سکتی ہیں. تو یہ سائنٹیفکلی بھی یہ طریقہ پروون ہے. تو جو برادران اگر کبھی اعتراض کرتے ہیں وہ ہماری بات نہ سنیں، وہ جا کے ریسرچرز کو دیکھیں، پڑھیں. اور یہ بات جو ہے ویسٹ میں بھی کئی بار ہو چکی ہے اور انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ یہ جو طریقہ ہے کسی بھی جانور کو ذبح کرنے کا یہ ہیلدی ہے اور انسان کے لیے مفید ہے کہ ایسے گوشت کو ہی وہ اگر وہ کھاتا ہے تو ایسے اس طریقے کے گوشت کو ہی وہ کھائے.
موہن صاحب ہم نے پیٹ اینیملس کی بات کی تھی تو اس میں مجھے یہ جاننا تھا کہ بہت سارے لوگ جو برڈز ہیں ان کو پنجرے میں رکھتے ہیں، تو کیا ایسے میں ہم برڈز کو جو پنجرے میں رکھتے ہیں وہ جائز ہے؟ دیکھیے یا رکھ سکتے ہیں ان کو؟ بالکل، کچھ جو گھر میں اب ہمیں ظاہر سی بات ہے اگر چڑیا کو آزاد کر دیا جائے گا تو وہ اڑ جائے گی. اگر رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، کیونکہ بہت سارے ایسے پیٹ اینیملز ہیں، ایسی برڈز ہیں جن کو رکھنے کے بارے میں تاریخ میں ملتا ہے. خاص طور پر جو اس طریقے کی برڈز ہوتی ہیں اس کو مناسب نہیں ہے کہ انہیں رکھا جائے، لیکن آج کے زمانے میں وہ ٹرینڈ ہے. اور اگر آپ اس اینگل سے اسے دیکھیں کہ ہم ان کا زیادہ بہتر خیال رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اگر ہمارے پاس سیف ہیں، ہمارے پاس سیف ہیں، لیکن واقعاً سیف ہوں. یہ نہیں کہ ہم نے ان کو خرید کے رکھ تو لیا ہے لیکن اب ان کو نہ چارہ دیتے ہیں نہ پانی دیتے ہیں. اگر آپ اس کام کو نہیں کر سکتے ہیں تو انہیں آزاد کر دیجیے، وإلا رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اب ہمارے ویورز کو اینیمل رائٹس متعلق کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ 10 دسمبر کو ہیومن رائٹس ڈے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی میں اسی دن اینیمل رائٹس بھی سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. تو ایسے میں ہمارے ویورز کے لیے آپ کوئی میسج دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اسلام کی جو امیج ہے، اور خاص طور پہ آج کے دور میں جہاں پر جب ہم مسلمان کے بارے میں سنتے ہیں یا کوئی ایک نان مسلم کبھی اسلام کے بارے میں سنتا ہے تو اس کے ذہن میں کرویلٹی، یعنی یہ کہ صرف مسلمان کا کام یہ ہے کہ کسی ایکسٹریم غصے والا ریڈیکل، ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ صرف یہ ذبح کر دینے اور کاٹ دینے اور مار دینے والا ہی ایک ریلیجن ہے. جبکہ ہمارے ہاں بالکل بھی ایسا نہیں ہے. ہماری امیج کو جو ہے وہ خراب کیا گیا ایک لمبی چوڑی سازش کے تحت. اور اگر آپ دیکھیں، اگر خود اسلام کے میسیجز کو دیکھیں، جہاں پر خود پیغمبر سے جو روایتیں ہیں اس کو دیکھیں جانوروں کے بارے میں، تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ جتنا زیادہ اسلام جو ہے اس مسئلے پہ سینسٹیو ہے جانوروں کے حقوق کے سلسلے میں. یہاں تک کہ اب میں چاہوں گا کہ 2-4 حدیثیں آپ کے سامنے پیش کروں. مثلا یہ کہا گیا کہ اگر آپ کو شہد نکالنا، کیونکہ شہد جو ہے وہ اس کے اندر بہت سارے ہنی کے اندر بہت سارے خصوصیات ہیں، شفا کے بارے میں بیان کیا گیا، تو اس میں یہ کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ اس کے چھتے کو آگ نہیں لگائیں. جیسے بھی پاسبل ہو آپ اس میں سے شہد نکالیں، لیکن اس میں آگ نہیں لگائیں کیونکہ وہ ان جانوروں کے رہنے کی جگہ ہے. یا اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں اور کہیں پر چڑھائی ہے، تو اگر آپ پہاڑ کے اوپر جا رہے ہیں تو وہاں پر گھوڑے سے یا اپنی سواری سے اتر جائیں، تاکہ آپ کا جانور جو ہے ایزیلی چڑھ سکے. وہ اس کے اوپر اتنا بوجھ نہ رکھیں یا اس کے اوپر اتنا زیادہ وزن نہیں رکھیں کہ وہ ایزیلی چل نہ سکے. اس طریقے سے اگر ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے یہاں اتنی زیادہ خود پیغمبر سے، یعنی ایسا نہیں کہ دوسرے ائمہ کا میں ذکر نہیں کروں گا یہاں پہ، میں چاہوں گا صرف اور صرف پیغمبر سے کہ یہ اخلاق کے بارے میں بیان کیا جائے، کہ جہاں پر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے وہ کتنا زیادہ حساس تھے کہ دیکھا کہ جانوروں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. جیسے ایک واقعہ ملتا ہے پیغمبر سے کہ ایک انسان تھا، وہ اپنے ہاتھوں میں اس نے درخت کے کچھ پتے لیے ہوئے تھے جیسے ہم لوگ کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ بار بار جانور کے منہ کی طرف لے جاتا تھا، اور جیسے وہ اپنے چہرے کو اپنے منہ کو آگے بڑھاتا تھا اسے کھانے کے لیے تو وہ ہٹا لیتا تھا. جیسے ہم لوگ کیا ہوتا ہے چھیڑ رہے ہیں جانور کو. پیغمبر نے دیکھا اور فوراً غضبناک ہو گئے، اور آپ نے کہا کہ بالکل بھی یہ کام مناسب نہیں ہے کہ کسی جانور کو اس کی غذا دکھایا جائے اور اس سے چھین لیا جائے. آپ سوچیں کہ کتنا زیادہ یہ حساس تھے اس بات کی طرف کہ وہ ایک بے زبان جانور ہے، وہ کوئی کمپلین نہیں کرنے جا رہا ہے کہیں پہ یا ناراض نہیں ہونے والا ہے. آپ بعد میں پھر دو گے تو وہ پھر اپنا منہ اس طرف بڑھا لے گا. لیکن یہ کام جو ہے کہ آپ اس کو اس طریقے سے بھی آپ اذیت نہیں دے سکتے. تو چبیر سے کہ ہم اس کو جو ہے ماریں یا اس کے اوپر ظلم کریں یا اس کو کہیں باندھ کے کھڑا کر دیں، اس کو کھانے پینے کو نہیں دیں، تو یہ چیزیں جو ہے وہ قطعاً بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہیں. اگر ہمیں گھروں میں یا جیسے کہ بہت سارے لوگوں کو شوق ہوتا ہے جانور پالنے کا، پیٹ رکھنے کا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہی وصیت ہے امیر المومنین، اگر آپ ان کا خیال نہیں رکھ سکتے ہیں
تو انہیں راہ خدا میں آزاد کر دیں۔ مولانا صاحب کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اینیملس کو کنزمپشن کے علاوہ، ان کے اسکنس وغیرہ کے استعمال کے علاوہ اینیملس کو پلے میں یوز کیا جاتا ہے یا پھر ان سے پیسے کمائے جاتے ہیں، تو ایسے میں یہ جو کام یہ لوگ انجام دیتے ہیں اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ دیکھیے اس میں سب سے ایک میں بیسک فارمولا بتا دیتا ہوں۔ بیسک فارمولا ان تمام چیزوں کا یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے کسی بھی جانور کو کوئی ہارم نہیں ہونا چاہیے، کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ بٹ اٹس الاؤڈ ٹو ڈو دس۔ ہاں، اب اس میں یہ ہے کہ اگر آپ اس کا خیال رکھتے ہوئے، چونکہ دیکھیے کوئی بھی جانور ہے، ایون گھوڑا بھی جو ہے وہ اگر وہ آزاد ہے تو اس کو جو ہے سرکش ہے تو اس کو ٹرین کرنے کی ضرورت پڑتی ہے جی، لیکن اگر آپ اس کا خیال رکھ رہے ہیں، اس کی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی مسئلہ ہے کہ ایسے جانور جو ایک خاص طریقے کے ماحول میں رہنا چاہتے ہیں یا ان کی طبیعت ایسی ہے کہ ایک خاص طریقے کے انوائرمنٹ میں رہتے ہیں، ان کو اس انوائرمنٹ سے ہٹا کر کے دوسری جگہ ان کو لے جانا مناسب نہیں ہے فار دا انٹرٹینمنٹ، فار دا شو بیز، اور اس طریقے سے جیسے بہت ساری جگہ پر ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ان اینیملس کے شوز چلتے ہیں باقاعدہ، کہ وہ الگ الگ طریقے سے ان کو ٹرین کرتے ہیں، کہ کبھی کوئی جانور سائیکل چلا رہا ہے، کہیں کوئی کود رہا ہے۔ تو یہ چیزیں اگر ان کے جو ماحول میں اگر وہ راضی ہیں، وہ خوش ہیں، ان کو آپ اچھے سے ٹریٹ کریں تب تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور ان کو ان کے نیچرل طریقے سے آپ نے ان کو ہٹا کر کے ان کو زبردستی ٹرین کیا ہے اس طریقے سے، تو شاید جو ہے وہ جائز نہ ہو۔ جی اوکے مولانا صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ، شکریہ آپ کا بھی۔ ناظرین، اگر بات کریں اسلام کی تو آج دیکھتے ہیں کہ اسلام کتنی جو امیج ہے وہ کتنی داغدار ہو گئی ہے، لیکن جو آج ہم نے گفتگو کی ہے اس سے اصل امیج پتہ چلتی ہے اسلام کی کیا ہے۔ اسلام نے بے زبان جانور کی بھی رائٹس ہمیں بتائی ہے، تو اس سے آپ جان سکتے ہوں گے کہ اسلام کتنا مکمل ریلیجن ہے جو ہر کسی کی رائٹس کے بارے میں بات کرتا ہے، اور جو میڈیا نے اسلام کی امیج دی ہے وہ اسلام نہیں ہے۔ اور ہم بھی آپ سے چاہیں گے کہ اپنے جانور جو آپ کے پاس آس پاس جانور ہیں ان کا خیال رکھیں اور ان کی دیکھ ریکھ کریں۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، شکریہ، خدا حافظ۔